بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ واقعی کلمے میں بہت طاقت ہے، کلمے کی اتنی برکات اور فضل ہے، اتنا اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے کلمہ پڑھنے والوں پر، اور اتنے سارے واقعات میں نے سنے۔ اس غریب شخص نے بھی مجھے بہت سارے واقعات بتائے کلمے کے۔ واقعی کلمے کے نصاب کے اندر بہت تاثیر ہے، بہت طاقت ہے۔ آپ نصاب کے نصاب پڑھتے جائیں اور کمالات آپ کے اوپر کھلتے جائیں گے۔ کہتے ہیں کلمے کے کمالات سن کر میرے دل میں آیا کیوں نہ میں اس آدمی سے، اس کے دوست سے ملوں اور اسے مزید جانوں کہ اس کے دوست نے اپنی زندگی میں کیا کمالات پائے کلمے کے۔ اور یہی سوچتے ہوئے میں اس غریب آدمی کے پاس دوبارہ گیا، اس سے بات چیت چلتی رہی اور میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے دوست کو بلائیں، اس سے ملاقات کروائیں، مجھے بھی سننے کا موقع ملے، جاننے کا موقع ملے، کلمے کی تاثیر پانے کا موقع ملے۔ بہرحال اس نے اپنے دوست کو بلایا اور اس کے دوست سے بات چیت ہوئی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اجناس کا کاروبار کرتا ہوں، یعنی کہ میرے شعبے میں شامل ہے کہ میں چاول، گندم، دالیں، چینی وغیرہ کا کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کاروبار میں آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کاروبار ایمانداری سے کروں تو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ایمانداری نہ کروں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے، جب بھی میں کاروبار میں تول میں کمی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسی وقت مجھے کچھ نہ کچھ دکھا دیتا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کہا کہ کبھی میرے بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اور کبھی مجھے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی مجھے خود کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، یا میرا اتنا نقصان ہو جاتا ہے جتنا میں نے کمی کی تھی تول میں، تو جتنا میں نے دھوکہ دیا تھا اتنا ہی مجھے نقصان پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح میں زندگی میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور ایک وقت مجھے خیال آیا کہ مجھے کسی بھی حال میں کسی کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ لہٰذا اس دن سے میں نے فیصلہ کر لیا، بس وہ فیصلہ کرنا ہی تھا کہ میرے رزق میں برکت اور وسعت ہونا شروع ہو گئی، اور میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر کیا تھا؟ برکت کی، رحمت کی، خیر کے دروازے کھلتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب سے مالا مال کرنا شروع کر دیا۔ میں نے مخلوق کو دھوکہ دینا چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگے مجھے گھومنے پھرنے کا مزاج ہے، میرا لوگوں سے ملنے ملانے کا مزاج ہے، اور میں اکثر لوگوں کی خدمت میں جایا کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، اور اس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میرا ایک ایسی جگہ جانا ہوا کہ جہاں پر ایک بزرگ تھے، اور جو کہ بہت خوبصورت تھے۔ دم سے بات کہتے کہتے وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ آج مجھے ان بزرگ کی یاد آنے لگی ہے۔ میں نے پوچھا ان بزرگ کی کوئی بات ہے تو بتائیں، کوئی وظیفہ، کوئی نصیحت ہو تو بتائیں۔ وہ کہنے لگا ضرور، ان کی باتیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ کہنے لگا، میں نے کہا کہ آپ کو ان کی باتوں سے کوئی نفع پہنچا؟ تو کہنے لگا ان کے واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہر وقت سچ بولنا، اور دوسری نصیحت کی تھی کہ سرما ضرور لگانا، اور تیسری نصیحت کی تھی کہ مسواک ضرور کرنا، اور چوتھی نصیحت کی تھی کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی 3 بار، سورہ فاتحہ 3 بار، اور چاروں کل 3 بار پڑھ کر سونا۔ اور کہنے لگے وہ بزرگ کہ جب کوئی شخص یہ عمل کر لیتا ہے اور اپنے گھر کا حصار کر لیتا ہے تو جنات عاجز آ جاتے ہیں اس کو تکلیف دینے سے، حتیٰ کہ اس کے سارے گھر کو تکلیف دینے سے۔ تو یہ پڑھ کر پورے گھر کا اور اپنا حصار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں، حفاظت میں آ جائے گا وہ بندہ جو یہ کر کر سوئے گا، اور تمام جنات بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر کہنے لگے کہ انہوں نے ایک نصیحت مجھے کی تھی کہ صدقہ کرتے رہنا اپنے مال سے، اور صدقہ فجر کے بعد کرنا، کچھ پیسے، روپے یا کوئی کھانے کی چیز یا چاول یا کوئی گندم، آٹا وغیرہ مخلوق کو صدقہ کرنا، اور اس کے بعد اشراق کے نفل پڑھنا، تو اس سے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ سارے دن کی بلائیں، مصیبتیں، آفات ٹلتی ہیں، اور سارے دن کی پریشانیاں اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک اور نصیحت فرمائی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سدا اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر برستی رہے تو یتیموں کے ساتھ اور بے سہاروں کے ساتھ احسان کرنا، مدد کرنا، ان کو کبھی بھی کم نظر یا حقیر مت جاننا، اچھا سلوک کرنا۔ پھر فرمایا کہ ایسا معاشرہ جو کہ اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہو، یا ایسے معاشرے کے گرے پڑے لوگ حقیر ہوں، اگر کوئی تقریب میں، محفل میں جہاں امیر لوگ بھی ہوں، ایسے لوگ ہوں تو مالدار ہوں لیکن ایسے لوگوں کو کوئی اہمیت نہ دیں، تو ان کو وہاں اہمیت دے دینا، وہ عزت دے گا، اللہ تمہیں وہ عزت دے گا تم کبھی سنبھال نہیں سکو گے، اللہ تمہیں وہ شان و شوکت دے گا کبھی سوچا نہ ہوگا، اللہ تمہیں وہ مال دولت دے گا سنبھال نہیں سکو گے۔ یہ ان کی نصیحتیں تھیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے ان نصیحتوں سے
بہت فائدہ پہنچا۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، چاہے وہ جتنا بھی برا کیوں نہ ہو۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا تو پھر تم خسارے میں آ جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ ان بزرگ نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے سالہ سال ایک تجربہ کیا، ایک گنہگار انسان کو اس کے گناہ، بدکاری، سیاکاری اتنا نقصان نہیں پہنچا دے جتنا کسی نیک آدمی کو حقارت کی نگاہ کھا جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں، برا عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن اگر آپ اللہ کی مخلوق کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، تو یہ چیز آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ بہرحال وہ بتاتے رہے مزید اپنے ایکسپیرینسز۔ مزید وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے ان بزرگ کو ایک کتاب پڑھتے دیکھی، وہ روزانہ اس کتاب کو پڑھتے تھے، پھر اس کتاب پر غلاف چڑھا کر اس کو رکھ دیتے۔ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دلائل الخیرات ہے، اور میں روزانہ اس کو پڑھتا ہوں، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے وہ کتاب مجھے بھی دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کے پڑھنے والے کو ہمیشہ 11 نعمتیں ملتی دیکھی ہیں۔ جو شخص روزانہ دلائل الخیرات پڑھے گا اس کو 11 نعمتیں ملیں گی۔ ایک تو مرنے سے پہلے ضرور بالضرور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ دوسری بات اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو ضرور سنت کی ترغیب نصیب ہوگی، سنت پر عمل کی توفیق ملے گی۔ تیسرا فائدہ اس کا دل، چہرہ نورانی ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے اس کے رزق میں بے بہا برکت ہوگی، اسے جسمانی روحانی دونوں رزق ملے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس کو اللہ پاک ایسی بڑی لا علاج بیماریوں سے بچائے گا جس کا علاج ممکن نہ ہو۔ چھٹا فائدہ یہ کہ اللہ پاک اس کے دل کی وہ مرادیں پوری کرے گا جس کو لوگ چاہتے چاہتے پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور موت کے منہ تک چلے جاتے ہیں۔ ساتواں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کو انبیاء کرام کی زیارت اور نبی پاک کی دعاؤں میں شامل فرمائیں گے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کی اولاد میں سے ولی پیدا کریں گے، اور نواں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کو ذلت کی موت سے بچائیں گے۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو قرضوں سے بچائے گا، اور قرض ہو تو ختم ہو جائے گا، اس پر بارش کی طرح رزق برسے گا۔ اور 11واں فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو ذلت سے، رسوائی سے، پریشانیوں سے، تکلیف سے حفاظت فرمائے گا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں دلائل الخیرات پڑھنے کی، تو فرمانے لگے کہ ہاں تمہیں اجازت ہے، اور تم جس کو بھی چاہو اجازت دو۔ تو بتانے لگے کہ اس دلائل الخیرات کو پڑھتے ہوئے آج مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، میں نے ایک دن بھی نہیں چھوڑا، روزانہ دلائل الخیرات پڑھتا ہوں، اور روزانہ جب تک اسے نہ پڑھوں مجھے نیند نہیں آتی، اور اسے پڑھتے پڑھتے مجھے بہت فیض ملا، بہت برکتیں ملی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کمالات دیکھے دلائل الخیرات شریف پڑھنے کے۔ کہتے ہیں کہ اسے پڑھنے کے اتنے فائدے، اتنے انوکھے کمالات دیکھے کیا بتاؤں۔ کہتے ہیں جس دن بھی میں اسے پڑھتے پڑھتے سویا ہوں کسی نہ کسی نبی کی مجھے زیارت ہوئی ہے، اور مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ میرا دل نورانی ہوا ہے۔ کبھی مجھے پہلے آسمان کی، کبھی دوسرے آسمان کی سیر ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مجھے عجیب منظر دکھاتا ہے۔ پھر کہا کہ جو شخص دلائل الخیرات پڑھ کر اپنے والدہ، والد یا کسی عزیز کی روح کو بخشے تو اللہ پاک اس کی قبر میں نور داخل فرمائے گا، اور اس کی قبر سے عذاب اٹھا دیا جائے گا۔ اور پھر کہنے لگا میں نے دلائل الخیرات سے رزق میں برکت پائی، عزت پائی، شان و شوکت پائی، اور لا علاج بیماریوں سے نجات پائی۔ کہتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف سے میں نے اللہ پاک کی محبت پائی، اللہ کا نور ملا، اللہ کا تعلق ملا۔ جس دن سے میں نے یہ پڑھنا شروع کی ہے، مخلوق میری عزت کرتی ہے، میرا احترام کرتی ہے، مخلوق کے دل میں میری پذیرائی ہے، مخلوق کے دل میں اللہ نے میرا فضل ڈال دیا، مخلوق کے دل میں اللہ نے میری محبت ڈال دی۔ فرمانے لگے میں نے دلائل الخیرات کو بہت زیادہ دنیا کے مسائل میں، دنیا کی مشکلات میں، دنیا کی پریشانیوں میں بہت اکثیر پایا کہ یہ مسائل کے حل کے لیے بہترین ہے، الحمدللہ۔ تو ان کی کچھ نصیحتیں تھیں، اور یہ کچھ ایکسپیرینس تھے درود شریف کے، استغفار کے، دلائل الخیرات شریف پڑھنے کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔